اچھا آپ ورڈ عاشق یوز کر رہے ہیں تو یہ اب عشق کی گفتگو ہو رہی ہے. ویسے نارم آپ جنرلی عاشق ورڈ یوز کر رہے ہیں, محبت کرنے والا جو ہے. ہاں جی چلے. یہ دونوں کے اختیار میں نہیں ہوتا, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ محبت تو ہو جاتی ہے, کیونکہ محبت آپ جان بوجھ کے نہیں کر سکتے, اختیار میں نہیں ہے, یہ آپ کے تحت شعور میں ایک شخصیت کا خاکہ ہوتا ہے. نہیں میں اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جب کوئی انسان ایک شخص سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کا ایک بینچ مارک تھا, اس نے وہ اچیو کیا, اب اسے نیکسٹ کسی بھی, اب ہم مجازی کی بات کر رہے ہیں, تو اب اس نے جب دوسرے کسی شخص کی محبت میں جب وہ چلا گیا تو اب اس کا بینچ مارک ہائی ہو گیا بیسیکلی, اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ہائی کرتا جاتا ہے. تو اس میں تو معشوق کا اختیار ہی ختم ہے, عاشق کا اختیار ہے کہ اس نے کب کس چیز کے لیے اپنا بینچ مارک ہائی کر لیا اور وہ شفٹ ہو گیا. اور وہ معشوق جو ہے یا تو وہ پیرلل اپنے آپ کو سٹیپ اپ کرے یا اپ گریڈ کرے. جی لیکن دو باتیں ہیں. ہاں دیکھیں, ایک تو یہ کہ آپ کے عکس کی گروتھ ہو رہی ہے, وہ جو عکس ہے وہ مزید خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا جائے. ٹھیک ہے. ایک ہے کہ آپ کا محبوب اپنی اداؤں سے خوبصورت تر ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ گفتگو ہے جو پریکٹیکل کسٹمائزیشن ہوتی ہے, جو ایک شخص دوسرے کی محبت کے معیار پہ اترنے کے لیے کرتا ہے کہ میں ویسا بن جاؤں. جو میں نے آپ کو خسرو کی شعر بنایا, من تو شدم تو من شدی, میں تو ہو گیا بن گیا, کہ مجھے دیکھ کے آپ کہیں دریاب کو دیکھ کے دریاب نہیں نظر آتا, یہ کوئی اور شخص ہے تو دریاب کہیں مجھے, میں اپنا محبوب بن چکا ہوں. اب آپ کو میں نام نہیں بتا سکتا کہ وہ کون ہے, مثال دے رہا ہوں کہ میں تو اپنا محبوب بن چکا ہوں, آپ میں آپ کو مجھ میں وہ دکھائی دیتا ہے, میں وہ بن چکا ہوں. اب وہ کیا ہے, وہ اس شخص کی خواہش کا عکس ہے, اس شخص کی محبت کا عکس ہے. میں نے اپنے آپ کو ویسا کر لیا جیسا میرے محبوب نے چاہا کہ میں بن جاؤں. تو یہ کیا ہے کہ کوئی شخص کسٹمائز کر رہا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, محبت وفا مانگتی ہے. محبت وفا کیوں مانگتی ہے؟ کیونکہ محبت کا پیمانہ ہی وفا ہے. اگر کوئی شخص خوبصورت سے خوبصورت تر عکس میں دکھائی بھی دینے لگا ہے, اگر کسی کی ادا مجھے خوبصورت لگ گئی ہے کہ یہ وہی ادا ہے جو میرے شعور نے محبت کی بیان کی, اور وہ وفا پہ نہیں اترے گا, تو وہ اس معیار سے عرش سے فرش پہ گر جائے گا. اور وہ جب گرے گا تو اس کے بعد ہم انسان نیچرلی اس کو دوبارہ سے ادھر لے کے بھی نہیں جا سکتے. وہ ایسا گرتا ہے ہماری نظروں سے کہ وہ دل و دماغ سے اتر جاتا ہے. یہ بڑی ایک سیڈ سائیڈ ہے, اور یہ ہر کوئی اس سے گزرا ہے جس نے محبت کی. اس کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں, کہ وفا کا کرائٹیریا اس کا جہاں جہاں ڈیمیج ہوا ہے, یا اس نے کسی کا ڈیمیج کیا ہے, یا اس کے محبوب نے جب اس کے وفا کا کرائٹیریا ڈیمیج کیا ہے, تو اس کا دل ریزہ ریزہ ہو گیا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اور ہر ٹکڑے میں چاہے اس شخص کا نام ہے, لیکن وہ اتنے ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے کہ دوبارہ وہ جڑ نہیں پا رہا, کیونکہ وفا کے پیمانے پہ وہ نہیں اترا. اب یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا معیار اسٹیبلش ہوتا ہے, یہ ایک سطح ہے. اچھا یہ کٹ تو ہو جائے گی آپ کی گفتگو, لیکن میں نا اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جی آج میری انٹرپشن کے لیے بے حد معذرت. اب آپ دوسرا کیس لے لیں. جی, معیار طے کیا محبت کرنے والے نے, کرنے والے کے خواہش نے, اور جو معشوق ہے وہ ایز پر اسٹینڈرڈ آ گیا, وہی خاکہ سپر کمپیٹیبلٹی مل گئی آ گیا. ایٹ فرسٹ اٹمپٹ, لو ایٹ فرسٹ سائٹ. لو ایٹ فرسٹ سائٹ. ہوا کیا کہ معشوق نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرا یہ معیار نہیں ہے. جی, یہ ٹیسٹ نیکسٹ کیس بتا رہے ہیں. ہاں جی, تو میرا یہ معیار نہیں ہے, اور رسپانس ہی نہیں آیا. ٹھیک ہے, اور جب رسپانس نہیں آیا, اب اس کو تو ساری زندگی وہ جو پہلا بینچ میں, اب اس نے اپ گریڈ نہیں ہونا, اب وہ تو ساری زندگی رہتی عمر اس کو تلاش کرتا رہے گا پھر. جی ایسے ہی ہے. یہ بڑی سیڈ بات ہے, لیکن ایسا ہی ہے. کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص سے آپ محبت کیے جاتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کی محبت کے کرائٹیریا پہ نہیں اترتا. یہ بڑی سیڈ بات ہے, میں اس کے خلاف ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت, اب میں ذاتی آپ کو چیز بتاتا ہوں, محبت صرف اور صرف اپنے محبوب کی خواہش بن جانے کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ میرا محبوب میری خواہش بن جائے.
ایک سائڈ ہے میری محبت اور ایک سائڈ ہے میرے محبوب کی محبت. اگر دونوں لوگ میری بات سن لیں, لیٹس سے آبجیکٹ اے اینڈ آبجیکٹ بی دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور دونوں ذریعہ ہاشمی کی یہ بات سن لیں, تو یقین کریں عشق کی ابتدا ضرور شروع ہو جائے گی, انتہا کی میں گفتگو نہیں کرتا. کیسے کہ مجھے لیٹس سے کسی سے محبت ہو گئی تو میں نے صرف اور صرف اس کی وفا کو اپنا معیار رکھنا ہے کہ کہیں اس کی وفا کے امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں. جہاں جہاں وہ وفا کا طالب ہو وہاں میں سر تسلیم خم کر دوں. اس سے کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا محبوب کہے گا کہ میری خواہش بعد میں آتی ہے, اس کا عمل پہلے نمودار ہو جاتا ہے, میرے کہے بغیر وہ میری خواہش بن جاتا ہے. میرا محبوب تو میری خواہش کا ایک مجسمہ ہے. اب ہوگا کیا, ایک سائڈ کی میں نے بات, اب تھرڈ پرسن پرسپیکٹو سے وہ کہے گا اچھا چلو ذریعہ تو بن گیا اپنے محبوب کی خواہش, من تو شدم ہو گیا, تو من شدی ہوا کہ نہیں ہوا, کیا محبوب بھی اس کی خواہش کا مجسم بنا کہ نہیں؟ تو میرا جواب کیا ہوگا کہ وہ تو آلریڈی میرے اس تحت شعور کے عکس پہ اترا تھا, تو مجھے اس سے محبت کی انتہا اور عشق کی ابتدا شروع ہوئی تھی. اب دیکھیں دونوں سائڈز پہ دریاب ہاشمی کیا کر رہے ہیں, اپنی ہی خواہش سرنڈر کر رہے ہیں, اپنے ہی آپ کو بچھائے جا رہے ہیں, سر تسلیم کم کیے جا رہے ہیں. تو سننے والے کو کیا پتا چلنا چاہیے, آپ کے ویور کو, کہ اگر تو آپ نے کسی سے محبت کر لی ہے, چاہے وہ آپ کی بیوی ہے, چاہے بیوی کا شوہر ہے, چاہے وہ کوئی شخص ہے جس سے آپ محبت کر رہے ہیں, تو آپ نے یہ تصور نہیں کرنا کہ وہ میری خواہش کو کہاں پلیس کر رہا ہے. آپ نے کہنا وہ تو روند کے گزر جائے مجھے, وہ تو ٹکڑے ٹکڑے کر دے میرے دل کو, ہر ٹکڑے سے آواز اسی کی سرنڈر کی آئے کہ سر تسلیم خم. تب آپ محبت کی انتہا پہ آ کے عشق کی ابتدا پہ آتے ہیں, کیونکہ عشق کی ابتدا ہی تب ہوتی ہے جب معشوق آپ کو اس سطح پہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہاں تمہیں مجھ سے واقعتاً عشق ہے.